خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم نے پڑھ لی تھی الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 3، اور جس نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 اور 2 نہیں پڑھی، اوپر لنک آئی بٹن میں دے دیا گیا ہے، آپ کلک کر کے پہلے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ آیت نمبر 3 آج کی کنٹینیو کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ جو نیو ویورز ہیں وہ یہ بات اچھے سے جان لیں کہ ہم یہاں پر اچھے طریقے سے تجوید کے سارے رولز کو ڈسکس کرتے ہوئے اور مخارج جہاں پہ ڈیفیکلٹی ہوگی وہ بھی مینشن کرتے ہوئے ہم چلیں گے بہت آسان طریقے سے۔ تو جس نے آج تک تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا وہ بھی خوش ہو جائیں، وہ بھی اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو دیکھ کر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے ان لوگوں کے لیے جو سیکھنا چاہیں ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، ذکر کرنے والوں کے لیے تو کوئی ہے جو پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب نے صرف یہ اپنی انٹینشنز بنانی ہے، اپنی نیت بنانی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، لگن رکھنی ہے اور شوق رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین، یہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے الف سے، جبکہ الف کے اوپر حرکت نہیں ہے۔ الف لام جب بھی آیت کے سٹارٹ میں ہوگا تو ہم نے الف کے اوپر زبر ہی لگانی ہے، یہ آپ یاد رکھیے ہمیشہ۔ لیکن جو رول امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر پہلے حرف کے اوپر آپ کو کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تو اس کے اوپر حرکت کون سی لگے گی؟ جو نیکسٹ حرکت آپ کو نظر آئے گی۔ اب جیسے الف کے بعد لام کے اوپر زبر ہے تو ہم یہاں پر بھی زبر ہی لگائیں گے۔ الذین، ذال، ذال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ن، ذال کو کبھی بھی شدت سے نہیں ادا کرنا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ذال نرمی سے ادا ہوگا۔ الذین یؤمنون، یا پیش حمزہ ساکن یو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم واو لکھا ہوا تو ہے لیکن واو پڑھنے میں نہیں آئے گا، یو نہیں پڑھنا، یو جھٹکا کے ساتھ، حمزہ ساکن جہاں بھی ہوگا جھٹکا کی ساؤنڈ آئے گی، یو، ٹھیک ہے۔ می، میم کے نیچے ایک ہی زیر ہے، ایک ہی حرکت کے برابر کھینچنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ نو، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جس پیش کے ساتھ واو ساکن آ جائے تو اس پیش کی ساؤنڈ کو ہم ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ یؤمنو، نون زبر نہ، یؤمنون بالغیب، بل نہیں پڑھنا، لام ساکن کا قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، بل، غوین پر ہوگا، یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، یا لین کہلاتی ہے وہ، غوی، غوی نہیں پڑھنا، بالغیب نہیں پڑھنا، یہ مجہول غلطی ہے۔ بالغیب، بازے بی، بے نہیں پڑھنا، بے بھی مجہول طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ بالغیب و یقیمون الصلاة، یقی، یا پیش یو، قاف پر ہوگا، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس زیر کو ہم ایک الف کے برابر یا دو حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ یقیمو، یہاں پہ جیسے ہم نے پڑھا تھا یہاں پر بھی ایک الف کے برابر ہم نے کھینچا تھا، یہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو مدہ ہے۔ صاد، صاد کو ہم پر پڑھیں گے، سو، نسو، یقیمون الص، لام کھڑی زبر لا،
मद असली एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। त गोल ता हो या सिंपल ता हो वो ता ही होगी, इसमें हा की साउंड नहीं आनी चाहिए। ता ज़बर त। युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा मैं मीम की साउंड को ज़्यादा क्यों खींच रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुन्ना का रूल इम्प्लीमेंट होगा। जब भी मीम या नून के ऊपर ये डब्ल्यू की साइन वाला तशदीद आपको नज़र आ जाए तो वहाँ पर आवाज़ को नाक में ठहराते हैं और इसको गुन्ना करना कहते हैं। व मिम, ठीक है, मिम मा लिखा हुआ है ना, तो हम इसको मिम मा, मिम्मा नहीं पढ़ना। वो मिम्मा रज़क़नाहुम, ये लहन जली है, बड़ी और हराम गलती है, वाज़िया गलती है, अक्सर लोग इसी तरह पढ़ते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। नो, हम कैसे पढ़ेंगे? व मिम्मा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलिफ हरफ मद है, यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, ठीक है। रज़क़नाहुम, रो पुर होगा। हरूफ मुस्तालिया कौन कौन से हैं जिनको हम पुर पढ़ते हैं? पुर पढ़ने वाले हरूफ को हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, जिनका मजमूआ है खुस्वा ज़िन क़िज़, ठीक है, खुस्वा ज़िन क़िज़। लेकिन आप कहेंगे कि इसके अंदर रॉ तो नहीं है। रॉ हरूफ मुस्तालिया में नहीं है, लेकिन रॉ के ऊपर जब भी ज़बर या पेश आएगी या रॉ साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश आएगी तो रॉ पुर पढ़ा जाएगा, ठीक है। रज़क़ ज़, अब यहाँ पे देखें ना, ज़ और ज़ाल में आपको डिफरेंस फील होगा। अल्लज़ीन, ज़ाल नरमी से, रज़क़नाहुम, ज़ शिद्दत से होगा, ठीक है, और इसमें सीटी की आवाज़ होगी। क़ौफ़, क़ौफ़ पुर होगा और क़ौफ़ साकिन होने की सूरत में क़लक़ला होगा। क़लक़ला क्या होता है? जब भी क़लक़ला के 5 हरूफ क़ौफ़, क़ौ, ब, जीम, दाल, जिनका मजमुआ क़ुतुबु जद है, साकिन हो जाएंगे तो वहाँ पे हम इन हरूफ को उनके मखरज से हिला कर पढ़ेंगे। रज़क़, रज़क़ नहीं पढ़ना, ठीक है। डिफरेंस फील हो गया। रज़क़ यहाँ पर क़लक़ला नहीं हुआ। रज़क़, रो ज़क़, ज़ को पुर नहीं करना। रज़क़ ना, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रज़क़नाहुम, ह, हा में अक्सर लोग इसको हा के तरीके से पढ़ते हैं। रज़क़नाहुम, हम नहीं है ये, ह, हा अक्सर हलक से अदा होगा। हलक के सबसे नीचे गहराई वाले हिस्से से सीने की जानिब से ह अदा होगा गहराई के साथ, ठीक है। सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कैसे पढ़ेंगे? रज़क़नाहुम। नेक्स्ट है युनफ़िक़ून, यूं, अब लिखा हुआ युनफ़िक़ून है, मैं युनफ़िक़ून क्यों पढ़ रही हूँ? नून साकिन के बाद हरूफ इख़फ़ा में से फ़ा आ रहा है। हरूफ इख़फ़ा कौन से होते हैं? हरूफ हलक़ी, बा और हुर्फ़ यरमलून के अलावा जितने भी हरूफ हैं वो अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाएंगे तो नून साकिन की जो आवाज़ है उसको हम छुपा लेंगे, इख़फ़ा करेंगे माअल गुन्ना, यानी कि उस आवाज़ को, नून की आवाज़ को छुपाने के साथ साथ ठहराएंगे भी नाक में। यूं, ये छुपा लिया। यूं, ये मैंने साथ गुन्ना भी किया, ठहराया भी, ठीक है। यूं फी, फा के नीचे ज़ेर है, बारीक पढ़ना है और एक ही हरकत है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। यूं फी ऊन, क़ौफ़ पुर होगा, वाव साकिन है, हरफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और नून साकिन जब हो जाएगा, आयत कंप्लीट हो गई, वक्फ करना है हमने अगर, तो नेक्स्ट सेकंड लास्ट जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है, हर्फ है, वो हरफ मद्दा है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगी, यानी कि मद नज़र तो नहीं आ रही हमें ऊपर कहीं पे भी लिखी हुई, लेकिन हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, जिसको तूल करना कहते हैं, और वही ज़्यादा पसंदीदा है कि आप वक्फ़ की सूरत में अगर हरफ मद्दा आ रहा है तो वहाँ पे मद्दे आरिज़ होगी वक्फ़ी, वक्फ़ की सूरत में, ठीक है। आरिज़ इसलिए कि वो आर्ज़ी तौर पर है। अगर यहाँ पर आप वक्फ़ नहीं करना चाहते और इन दोनों आयात को मिलाकर पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर नून साकिन नहीं होगा ना, तो फिर यहाँ पे मद्दे आरिज़ वक्फ़ी भी नहीं होगी, ठीक है। अल्लज़ीना, मेरे साथ साथ दोहराइए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. ٹھیک ہے، نون ساکن کی آواز آخر میں کلیئر ہونی چاہیے، نون گنہ نہیں بنا کے پڑھنا، ينفقون نہیں پڑھنا، ينفقون. ٹھیک ہے، زبان پڑھ لیتے ہیں. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اچھا، اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی سانس کو پوری آیت تک مینٹین نہیں رکھ پا رہے، نہیں کھینچ سک رہے، تو وہ وقف کر سکتے ہیں یہاں پر. اور وقف اسی طرح نہیں ہوگا، وقف کے کچھ اصول اور قواعد ہیں. وہ کیا کہ اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یقیمون الصلاۃ نہیں پڑھیں گے، یہ گول تا ہاں میں بدل جائے گی اور ساکن ہو جائے گی. کس طرح پڑھیں گے؟ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ. ٹھیک ہے، ہاں کی ساؤنڈ آخر میں کلیئر ہونی چاہیے. اور پھر وقف کے بعد پھر یہیں سے آگے نہیں چل پڑنا، پیچھے سے ہم ملاتے ہوئے پڑھیں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. ٹھیک ہے، اب وقف کی صورت میں پوری آیت آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اور اگر کچھ میرے ویورز، کچھ میرے اسلامی بہن بھائی، اگر آپ لوگوں کو بالکل تجوید کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو آپ لوگوں کو پہلے نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنا ہوگا. اور اس کے لیے میرے پاس پوری پلے لسٹ کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. نورانی قاعدہ کے سارے لیسنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں، لیسن نمبر 98 تک ہیں. آپ وہ لسٹ جوائن کر لیں، پلے لسٹ کے اندر سے آپ لیسن سنیں. جہاں سے نہیں آئے تو واٹس ایپ آپ کو میری ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ورنہ میلز اور فیمیلز کے واٹس ایپ گروپس کی الگ الگ لنک بھی میں نے ڈسکرپشن کے اندر مینشن کر دیے ہیں. اور یہ سب انشاءاللہ فی سبیل اللہ ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں. ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں.